بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الناصر نے رات کو گھوڑے وہیں بندے رہنے دیے جہاں دن کو چھپائے تھے اور اپنی پارٹی کو پیدل لے گیا۔ ایک جگہ سے وہ دشمن کی رسد کے پڑاؤ میں داخل ہو گیا۔ اس نے سامان کے انباروں پر آتش گیر مادہ چھڑک کر آگ لگا دی اور اپنی ٹولی کو بکھیر دیا۔ سپاہیوں نے شعلوں کی روشنی میں بھاگتے دوڑتے سپاہیوں کو تیروں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ دشمن کے فوجی انہیں تلاش کرنے لگے۔ چھاپا مار کب تک چھپ سکتے تھے؟ ایک ایک کر کے پکڑے اور مارے گئے۔ ان میں سے وہی 3 زندہ رہے جو الناصر کے ساتھ تھے۔ انہوں نے بہت تباہی مچائی تھی۔ رسد کے ساتھ جو پہرادار اور دیگر لوگ تھے، انہوں نے ان سب کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی۔ الناصر نے اپنے 3 ساتھیوں کو الگ نہ ہونے دیا۔ وہ شعلوں سے دور ہٹ کر اندھیرے میں گھوڑا گاڑیوں اور خیموں کی اوٹ میں چھپتے، اپنے قریب سے گزرتے سپاہیوں سے بچتے کسی اور ہی سمت کو نکل گئے۔ الناصر نے آسمان کی طرف دیکھا، اسے کوئی ستارہ نظر نہ آیا۔ چھاپا ماروں کو ستاروں سے سمت معلوم کرنے کی ٹریننگ دی جاتی تھی، مگر اس رات آسمان گرد و غبار کی طرح کے بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ الناصر رسد کے پڑاؤ سے دور نکل گیا۔ اسے دشمن کی جلتی ہوئی رسد اور ساز و سامان کے شعلوں کی سرخی دکھائی دے رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے باقی 9 سپاہی زندہ ہیں یا شہید ہو گئے ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں ان کی سلامتی کے لیے دعا کی اور اپنے 3 ساتھیوں کو ساتھ لیے اندازے کے مطابق اس طرف چل پڑا جہاں اس کی ٹولی کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ وہ رات بھر چلتا رہا۔ دشمن کی رسد کے شعلے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ فضا میں شعلوں کی جو سرخی نظر آ رہی تھی وہ بھی غائب ہو گئی۔ اگر یہ سرخی نظر آتی رہتی تو وہ اپنے ٹھکانے تک پہنچ سکتا تھا۔ یہ بھی نہ رہی اور وہ اندھا دھند چلتا گیا۔ زمین کے خد و خال بدل گئے تھے۔ درخت تو کوئی تھا ہی نہیں۔ اس نے پاؤں تلے سخت زمین کے بجائے ریت محسوس کی۔ ٹیلے اور چٹانیں بھی نہیں تھیں۔ ریت نے اس کے اور اس کے ساتھیوں کے پاؤں وزنی کر دیے۔ پانی اور کھانے کی اشیاء گھوڑوں کے ساتھ تھیلوں میں بندھی تھیں اور گھوڑے نہ جانے کہاں تھے۔ اس نے پیاس محسوس کی کیونکہ وہ بہت تھک گیا تھا۔ اس کے 3 ساتھی بھی پیاس کی شکایت کر چکے تھے۔ ان سب کی رفتار بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ الناصر نے وہیں رک جانا اور آرام کر لینا مناسب سمجھا۔ اس کے ساتھیوں نے اس امید پر چلتے رہنے کا مشورہ دیا کہ کہیں پانی مل جائے گا۔ اس خطے میں پانی کی قلت تو نہیں تھی، لیکن وہ اس خطے کے اس حصے میں جان نکلے تھے جو راگزر تھا۔ وہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ کچھ دیر اور چلے اور تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ الناصر کی آنکھ کھلی تو اس کے 3 سپاہی بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ سورج افق سے اٹھ آیا تھا۔ الناصر نے چاروں طرف دیکھا۔ وہ ریت کے سمندر میں کھڑا تھا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ تو صحراؤں میں جنا پلا اور صحراؤں میں اس نے لڑائیاں لڑی تھیں۔ وہ راگزر سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ اس کی گھبراہٹ کی وجہ یہ تھی کہ اسے توقع نہیں تھی کہ یہاں ریگستان ہوگا۔ گھبراہٹ کی وجہ یہ بھی تھی کہ افق تک پانی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ پیاس سے وہ حلق میں جلن اور چبھن محسوس کر رہا تھا۔ اپنے ساتھیوں کی حالت کا وہ اندازہ کر سکتا تھا۔ اس نے سورج کے مطابق اس سمت دیکھا جدھر ترکمان تھا۔ اسے پہاڑیوں کی ٹیڑھی سی لکیر نظر آئی۔ وہ سیدھا اس سمت نہیں جا سکتا تھا کیونکہ راستے میں دشمن کی فوج تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جگایا۔ وہ اٹھے تو ان کے چہروں پر بھی گھبراہٹ اور تذبذب کے آثار پیدا ہو گئے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہم 2 دن اور بھوکے اور پیاسے رہ سکتے ہیں۔
اور ان 2 دنوں میں ہم اگر منزل تک نہ پہنچ سکے تو پانی تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ تینوں نے اپنے اپنے خیال اور اندازے کا اظہار کیا، مگر وہ بہت دور نکل گئے تھے۔ اگر ان کے پاس گھوڑے ہوتے تو مشکل ذرا آسان ہو جاتی۔ نیند نے ان کے جسموں کو کچھ تازگی دے دی تھی۔ الناصر نے کہا، ساتھیو، اللہ ذوالجلال نے ہمیں جس امتحان میں ڈال دیا ہے اس میں پورا اترنا اور کوئی گلہ شکوہ نہ کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہاں رکے رہنا تو کوئی علاج نہیں۔ ایک ساتھی نے کہا، اس سے پہلے کہ سورج ہمارے سروں پر آ کر ہمیں جلانے لگے، چل پڑو، اللہ تعالیٰ راستہ دکھائے گا۔ اس طرح وہ چل پڑے۔ سمت کا انہوں نے محض اندازہ کیا تھا، انہیں دور کا چکر بھی کاٹنا تھا۔ سورج اوپر آتا رہا، ریت گرم ہوتی گئی اور تھوڑی دور یوں نظر آتا جیسے یہ ریت نہیں پانی ہو۔ زمین سے لرزتا ہوا دھواں سا اوپر کو اٹھ رہا تھا۔ وہ چاروں صحرا کے قہر سے واقف تھے اور عادی بھی۔ انہیں سیراب بھی نظر آنے لگے، مگر صحرا کے اس دھوکے سے واقف ہونے کی بدولت انہوں نے ہر سیراب کو نظر انداز کیا۔ الناصر نے کہا، ساتھیو، ہم ڈاکو نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سزا نہیں دے گا۔ اگر ہم مر گئے تو یہ موت نہیں شہادت ہوگی۔ دل میں اللہ کو یاد کرتے چلو۔ ایک سپاہی نے کہا، اگر کوئی ایسا مسافر مل گیا جس کے پاس پانی ہوا تو میں ڈاکہ ڈالنے سے گریز نہیں کروں گا۔ سب ہنس پڑے اور سب نے محسوس کیا کہ ہنسنے کے لیے بھی انہیں طاقت صرف کرنی پڑی تھی۔ پھر سورج ان کے سروں پر آ گیا۔ اوپر سے سورج اور نیچے سے ریت ان سب کو جلانے لگی۔ الناصر ایک جنگی ترانہ گنگنانے لگا۔ ترانہ ختم ہو گیا تو انہوں نے ایک آواز اور ایک لے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مترنم ورد شروع کر دیا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ ریت کے چمکتے ہوئے ذرے ان کے نقوش مٹاتے جا رہے تھے۔ سورج دوسری سمت نیچے اترنے لگا۔ چاروں کی آواز دھیمی ہوتی جا رہی تھی۔ قدم وزنی اور رفتار گڑ گئی تھی۔ ہونٹ خشک ہو گئے اور منہ بند نہیں ہو رہے تھے۔ ان کے سائے جب دوسری طرف بڑھنے لگے تو ان کا ایک ساتھی خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دوسرے کی بھی زبان جواب دے گئی۔ الناصر اور اس کا تیسرا ساتھی سرگوشیوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کر رہے تھے۔ کچھ دور گئے تو سرگوشیاں بھی خاموش ہو گئیں۔ الناصر نے جسم کی بچی کچی طاقت صرف کر کے کہا، ساتھیو، حوصلہ نہ ہارنا، ہمارے جسموں میں ایمان کی بہت نمی ہے، ہم ایمان کی طاقت سے زندہ رہیں گے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے چہرے کو باری باری دیکھا، وہاں خون کا نام و نشان نہیں تھا۔ سب کی آنکھیں اندر کو چلی گئی تھیں۔ سورج غروب ہو گیا۔ جوں جوں شام تاریک ہوتی گئی، ریت ٹھنڈی ہو گئی۔ الناصر نے ساتھیوں کو رکنے نہیں دیا۔ خنکی میں ذرا تیز چلا جا سکتا تھا۔ اگر وہ کوئی عام مسافر ہوتے تو کب کے گر چکے ہوتے۔ وہ فوجی اور چھاپا مار تھے۔ ان کے جسم عام انسانوں کی نسبت کہیں زیادہ صعوبتیں برداشت کر سکتے تھے۔ وہ چلتے گئے اور کچھ فاصلہ طے کر کے الناصر نے انہیں رکنے اور سو جانے کو کہا۔ صبح کے قریب الناصر جاگا۔ آسمان صاف تھا۔ ستاروں کو دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا کہ رات کتنی رہتی ہے۔ ایک ستارے کو دیکھ کر اس نے سمت طے کی اور اپنے ساتھیوں کو جگا کر انہیں ساتھ لیا اور سب چل پڑے۔ ان کی رفتار اچھی تھی مگر پیاس انہیں بولنے نہیں دے رہی تھی۔ یہ ریگستان اتنا وسیع نہیں ہو سکتا۔ الناصر نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ زبان سے نکالے، آج ختم ہو جائے گا، ہم آج پانی تک پہنچ جائیں گے۔
پانی جو دن کو سیراب تھا اندھیرے میں امید بن گیا اور وہ اس امید کی طاقت پر چلتے گئے۔ صبح کا اجالا سفید ہوا، پھر افق سے سورج ابھرا۔ ان جان باز مسافروں کو سب سے پہلا صدمہ یہ ہوا کہ پانی کی امید دم توڑ گئی۔ ریت تو نہیں تھی، زمین سخت تھی، اس میں دراڑیں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ پھٹی پھٹی زمین تھی، جہاں پاؤں کو ٹھوکر لگتی تھی وہاں سے ریت اور مٹی اڑ رہی تھی۔ 8-10 میل دور زمین سے ابھرے ہوئے ستون اور مینار سے نظر آ رہے تھے۔ یہ مٹی کے ٹیلے اور ریتیلی چٹانوں کی چوٹیاں تھیں۔ درخت ایک بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ زمین کی حالت بتاتی تھی کہ صدیوں سے پیاسی ہے اور یہ کسی انسان کا خون پینے سے گریز نہیں کرے گی۔ الناصر نے اپنے ساتھیوں کے چہروں کا جائزہ لیا۔ اس سے اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کے اپنے چہرے کی حالت کیسی ہے۔ اس کے ایک ساتھی کی زبان کچھ باہر نکل آئی تھی، ہونٹوں پر ہلکی ہلکی سوجن تھی۔ یہ علامتیں خوفناک تھیں۔ صحرا نے خراج وصول کرنا شروع کر دیا تھا۔ سلطان ایوبی کے اس جان باز کا خون پیاسی زمین کی بھین چڑھنے لگا تھا۔ دوسرے 2 سپاہیوں کی ظاہری حالت یہ تو نہیں تھی، لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ میناروں جیسے ٹیلوں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ الناصر ان کا کمانڈر تھا۔ اپنی ذمہ داری کا اسے اتنا زیادہ احساس تھا کہ اس کا دماغ اس کے قابو میں تھا۔ اس کی جسمانی حالت اپنے ساتھیوں سے بہتر نہیں تھی۔ اس نے بولنے کی کوشش کی۔ یہ اس کی قوت ارادی تھی کہ اس کے منہ سے چند الفاظ نکل آئے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی، مگر یہ ایک ناکام کوشش تھی۔ جوں جوں سورج اوپر اٹھتا آ رہا تھا، زمین کے شعلے بلند ہوتے جا رہے تھے۔ ان چاروں کی رفتار کا اب یہ حال تھا کہ وہ قدم اٹھا نہیں رہے تھے بلکہ پاؤں گھسیٹ رہے تھے۔ جس سپاہی کی زبان باہر نکل آئی تھی اس کی برچھی اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ پھر اس نے کمربند سے تلوار کھولی اور پھینک دی۔ اس نے یہ حرکات بے خیالی میں کی تھیں۔ اس کے ہاتھ اپنے آپ کام کر رہے تھے اور وہ ناک کی سیدھ میں چلا جا رہا تھا۔ یہ صحرا کا ایک ظالمانہ اثر ہوتا ہے کہ بھٹکا ہوا پیاسا مسافر نیند میں مختلف حرکات کرنے کے انداز سے اپنے جسم سے بوجھ پھینکنا شروع کر دیتا ہے۔ مختلف اشیاء پھینکنے کے بعد وہ اپنے جوتے بھی اتار پھینکتا ہے۔ وہ کہیں رکتا نہیں، چلتا جاتا اور چیزیں پھینکتا جاتا ہے۔ صحرائی مسافر جب جگہ جگہ ایسی اشیاء پڑی دیکھتے ہیں تو وہ اس توقع پر آگے بڑھتے ہیں کہ کچھ ہی دور آگے ایک لاش پڑی ہوگی یا اس بدنصیب کی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا جو راستے میں اپنی آخری متاع بکھیرتا گیا ہے۔ صحرا نے الناصر کے ایک ساتھی کو اس مرحلے میں داخل کر دیا تھا جہاں وہ دنیا کی اشیاء اور اپنے فرائض سے دستبردار ہو رہا تھا۔ الناصر نے اس کی برچھی اور تلوار اٹھا لی اور اس سپاہی سے بڑے پیار سے کہا، اتنی جلدی نہ ہارو میرے عزیز دوست، اللہ کا سپاہی مر جاتا ہے، ہتھیار نہیں پھینکا کرتا۔ اپنی عزت اور عظمت کو ریت میں نہ پھینکو۔ اس کے ساتھی نے اسے دیکھا اور الناصر اسے دیکھتا رہا۔ سپاہی نے اچانک قہقہا لگایا اور سامنے دیکھتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا اور بڑی جاندار آواز میں بولا، وہ دیکھو باغ، پانی مل گیا۔ اور وہ آگے کو دوڑ پڑا۔ وہاں پانی تھا نہ پانی کا سیراب۔ وہ زمین ایسی تھی جہاں سیراب نظر نہیں آیا کرتے۔ سیراب ریت کی چمک کا ہوتا ہے۔ اس پر صحرا کا دوسرا ظالمانہ اثر ہونے لگا تھا۔ یہ تھے وہم اور ایسے تصورات جو حقیقی روپ میں دکھائی دیتے ہیں۔ پانی کی جھیلیں اور باغ نظر آتے ہیں، عمارتیں دکھائی دیتی ہیں۔
یوں بھی نظر آتا ہے جیسے 1-2 میل دور شہر ہے۔ قافلے جاتے یا اپنی طرف آتے دکھائی دیتے ہیں۔ ناچنے اور گانے والیاں بھی نظر آتی ہیں۔ اس بے رحم ویرانے نے الناصر کے ایک ساتھی کو فریب دینے شروع کر دیے تھے۔ صحرا اس کی جان سے کھیلنے لگا تھا۔ یہ شاید صحرا کی رحم دلی بھی ہے کہ کسی مسافر کی جان لینے سے پہلے اسے بڑے ہی حسین اور دل فریب تصوروں میں الجھا دیتا ہے تاکہ مرنے والا اذیت سے محفوظ رہے۔ الناصر کا ساتھی آگے کو دوڑ پڑا۔ وہی سپاہی جو قدم گھسیٹ رہا تھا، تازہ دم آدمی کی طرح دوڑ رہا تھا، مگر یہ دوڑ اس چراغ کی مانند تھی جو بجھنے سے پہلے آخری بار ٹمٹمایا ہو۔ الناصر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے پکڑ لیا۔ اس کے دوسرے 2 ساتھیوں میں ابھی کچھ دم باقی تھا۔ وہ بھی دوڑے اور اپنے ساتھی پر قابو پا لیا۔ وہ ان سے آزاد ہونے کو تڑپ رہا تھا اور چلا رہا تھا، چلو جھیل تک چلو، وہ دیکھو کتنے غزال جھیل سے پانی پی رہے ہیں۔ ساتھیوں نے اسے پکڑے رکھا اور وہ آہستہ آہستہ قدم گھسیٹتے چلتے گئے۔ الناصر وہ کپڑا جو اس کے سر پر رکھا تھا اس کے چہرے پر بھی ڈال دیا تاکہ وہ کچھ دیکھ ہی نہ سکے۔ سورج سر کے عین اوپر آ گیا تھا جو ایک اور سپاہی نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، باغ میں رقاصہ ناچ رہی ہے، لعنت بھیجو پانی پر، چلو ناچ دیکھیں۔ حسن دیکھو، چلو دوستو، وہاں پانی مل جائے گا، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، میں سب کو جانتا ہوں، چلو یہاں سے۔ اور وہ دوڑ پڑا۔ جس سپاہی کو پہلے وہم نظر آیا تھا وہ کچھ دیر خاموش رہا، اس لیے ساتھیوں نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنے ساتھی کو دوڑتا دیکھ کر اس کے پیچھے دوڑ پڑا اور چلانے لگا، رقاصہ بہت خوبصورت ہے، میں نے اسے قاہرہ میں دیکھا تھا، وہ مجھے جانتی ہے، میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، اس کے ساتھ شربت پیوں گا۔ الناصر کا سر ڈول گیا۔ وہ صحرا کی صحبتیں برداشت کر سکتا تھا، اپنے ساتھیوں کی یہ حالت اس کی برداشت سے باہر تھی، انہیں سنبھالنا اس کے بس سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ اس کی اپنی جسمانی حالت بھی دگرگوں ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ اب ایک ہی ساتھی رہ گیا تھا جس کا دماغ ابھی ٹھکانے تھا۔ جسمانی لحاظ سے وہ بے شک ختم ہو چکا تھا۔ ان کے جو 2 ساتھی باغ اور رقص کے وہم کے پیچھے دوڑے تھے، چند قدم دوڑ کر گر پڑے۔ انہیں گرنا ہی تھا، ان کے جسموں میں رہا ہی کیا تھا۔ الناصر اور اس کے ساتھی نے انہیں بٹھا کر اپنے سہارے لے لیا اور ان پر کپڑوں کا سایہ کر دیا۔ ان کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں اور سر ڈول رہے تھے۔ الناصر نے دھیمی سی آواز میں کہنا شروع کیا، تم اللہ کے سپاہی ہو، تم قبلہ اول اور خانہ کعبہ کے پاسبان ہو، تم نے اسلام کے دشمنوں کی کمر توڑ دی ہے، تم سے کفار ڈرتے اور کانپتے ہیں، تم شعلوں کو روننے والے مرد مومن ہو۔ اس صحرا کو، پیاس کو اور سورج کے قہر کو تم کیا سمجھتے ہو؟ تم پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، تمہیں فرشتے بہشت کی ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، تمہارا جسم پیاسا ہے، روح پیاسی نہیں، ایمان والے پانی کی ٹھنڈک سے نہیں، ایمان کی حرارت سے زندہ رہتے ہیں۔ دونوں نے آنکھیں کھول دیں اور الناصر کو دیکھا۔ الناصر نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اس نے جذبات کے غلبے سے جو باتیں کہی تھیں وہ اثر کر گئیں۔ دونوں سپاہی تصوروں اور وہموں کی دنیا سے نکل کر حقیقت میں آ گئے۔ وہ اٹھے اور نہایت آہستہ آہستہ چل پڑے۔ صبح روانگی کے وقت انہیں ٹیلوں اور ریتیلی چٹانوں کے جو ستون اور مینار نظر آئے تھے وہ قریب آ گئے تھے۔ اب وہ بہت بڑے بڑے ہو گئے تھے۔
امید رکھی جا سکتی تھی کہ وہاں پانی ہوگا، وہاں نشیب اور کھڈنالے بھی ہو سکتے تھے۔ الناصر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ پانی کے قریب آ گئے ہیں اور آج شام سے پہلے پانی مل جائے گا، مگر وہ زمین اور وہ ماحول ایسی اور اتنی گرم حقیقت تھی کہ پانی کی امید شبنم کے قطرے کی طرح اڑ گئی۔ وہ ٹیلوں اور ٹیکریوں کے اور قریب چلے گئے۔ اچانک ایک سپاہی دوڑ اٹھا، وہ نعرے لگا رہا تھا، میرا گاؤں آ گیا ہے، میں سب کے لیے کھانا پکوانے جا رہا ہوں، کنویں سے میرے گاؤں کی لڑکیاں پانی نکال رہی ہیں۔ اس کے پیچھے دوسرا سپاہی بھی دوڑ پڑا اور چلانے لگا، مرغابیاں مرغابیاں۔ وہ دوڑتے دوڑتے منہ کے بل گرا اور ہاتھ سے مٹی اور ریت اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ الناصر اور اس کا تیسرا ساتھی دوڑے، اس کے منہ سے مٹی نکالی، کپڑے سے منہ صاف کیا اور اسے اٹھایا، مگر وہ چلنے کے قابل نہیں تھا۔ دوسرا سپاہی بھی گر پڑا تھا اور پیٹھ کے بل رینگتے ہوئے کہہ رہا تھا، کنویں سے پانی پی لوں تو پھر تمہارے لیے کھانا پکواؤں گا۔ الناصر نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اے رب ذوالجلال، ہم تیرے نام پر لڑنے اور مرنے آئے تھے، کوئی گناہ نہیں کیا، کہیں ڈاکہ نہیں ڈالا، اگر کفار سے لڑنا گناہ ہے تو ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے۔